بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی۔ 3 میجر اپڈیٹس ہیں ملیشیا کالنگ ویزا کو لے کے، اور ایک بڑی اہم خبر آپ سے ڈسکس کرنی ہے۔ فیک ویزا کی سرکولیشن بہت زیادہ ہو رہی ہے، اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ دوسرا جو ہے وہ ملیشیا میں ان امپلائمنٹ کا جو ایشو ہے یا جو بے روزگاری ہے، وہ دن بدن آپ جو سن رہے ہیں لوگوں سے، اس کے اوپر کتنی سچائی ہے اور وہ کتنی جو ہے وہ اہم ہے، اور اس کے اوپر ملیشین گورنمنٹ نے کیا فیصلہ کیا ہے، اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ مہنگائی جتنی زیادہ ہوگی، انفلیشن جتنی زیادہ ہوگی ہے، ویج ریٹ کے اوپر بھی بہت زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہے، اور ویج ریٹ کے اوپر بھی کہا جا رہا ہے کہ جو 1500 رنگٹ ہے اس کے پیسوں کو بڑھایا جائے، اور اس کے اوپر بڑا سیریسلی جو ہے اب ڈسکشن شروع ہو گئی ہے جو کہ ملیشیا کے حلقوں میں۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ ملیشیا میں ملیشیا میں جب آپ لوگ جاتے ہیں، کسی بھی ملک میں آپ ٹریول کرتے ہیں، تو ایک ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے، ہم بارہا اپنی ویڈیوز میں کہتے ہیں کہ آپ کوشش کیا کریں کہ جو ویزا جب آپ کے پاس آئے تو فیک ویزا ہے یا جینون ویزا ہے، اس کو ویریفائی کر لیں۔ امیگریشن کی ویب سائٹ کے اوپر جائیں، آپ وہاں پہ جا کے ویریفائی کر سکتے ہیں۔ سمپل آپ اپنا پاسپورٹ ڈالنا ہے، اپنا ویزا نمبر ڈالنا ہے، وہاں پہ آپ کو بتا دے گا یار یہ ویزا ہے یا نہیں ہے، یا اپلائی ہوا بھی ہے کہ نہیں۔ ایک بڑا افسوسناک قسم کا واقعہ پیش آیا ہے۔ پاکستان کا ایک رہائشی تھا، وہ اس کو نہیں تھا پتہ، وہ جب ایئرپورٹ کے اوپر پہنچا تو اس نے اپنی ساری جمع پونجی جو ہے وہ ایجنٹس کو دے دی، اور ایجنٹس نے کیا کیا کہ ایجنٹس نے اس کو فیک ویزا دے دیا، اور فیک ویزا کی بیس کے اوپر جب وہ ایئرپورٹ پہنچا، جب وہ امیگریشن میں پاس گیا، تو امیگریشن نے کہا بھائی تمہارا تو ویزا ہی فیک ہے۔ تو اس کی ساری جمع پونجی جو اس نے اپنا بیچارے نے، کچھ حلقوں کے جو کچھ قریبی ذرائع لوگوں نے بتایا یار کہ اس نے بیچارے نے اپنے جو ہیں وہ اپنے گھر سے زیور بیچا تھا، اور زیور بیچ کے جو ہے وہ ملیشیا کے لیے ویزا لیا تھا، جس میں ایجنٹ نے اس کے ساتھ دھوکہ فراڈ کیا، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ ملیشیا نہیں جا سکا، اور وہ بیچارہ اسی صدمے سے جو ہے وہ مر گیا۔ تو آپ جب ملیشیا ٹریول کرتے ہیں یا کسی بھی ملک کا ویزا لیتے ہیں، تو آپ اس کی امیگریشن کی ویب سائٹ کے اوپر جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کیا ایجنٹ نے آپ کے ساتھ فراڈ تو نہیں کیا۔ بہت سارے ایجنٹ یہ کہتے ہیں ہم آپ کو کالنگ ویزا دیتے ہیں، تو سم ٹائم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کالنگ ویزا کی جو سیکٹر ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، اور آپ کو ویزا کوئی اور دے دیتے ہیں۔ ایسا سارے ایجنٹس نہیں کرتے ہیں، کچھ ایجنٹس کرتے ہیں۔ اگر آپ جو ہیں وہ ملیشیا آنا چاہ رہے ہیں اور آپ کے پاس ویزا ویلڈ ہے یا نہیں ہے، یا وہ تمام لوگ جو میری ویڈیو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں جن کا کالنگ ویزا اپروو ہو چکا ہے، تو آپ امیگریشن کی ویب سائٹ کے اوپر جا کے پہلے ویریفائی کریں، اس کے بعد آپ اپنے پیسوں کا لین دین کریں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مارکیٹ میں اچھے بھی ہیں، لیکن جہاں پہ اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں گندے انڈے بھی ہوتے ہیں، جس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس نے بیچارے کا گھر کا زیور بیچا، وہ بیچارے نے اتنا صدمہ لیا کہ وہ بیچارہ مر ہی گیا کہ اس کو فیک ویزا دے دیا اس کے ایجنٹ نے۔ تو جب وہ ایئرپورٹ پہ پہنچا تو اس کو پتہ چلا کہ یار یہ تو ویزا ہی فیک ہے، اور اس بیچارے نے وہاں پہ سر پکڑ کے وہ بیٹھ گیا۔ تو یہ صورتحال آئے، تو اس سے بچنے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ہیں اس طرح کے جو واقعات ہیں اس سے بچنے کے لیے آپ کوشش کریں کہ آپ جو ہیں وہ جب آپ ٹریول کرنے لگیں تو پہلے اپنا ویزا ویریفائی کر لیں۔ اس کے بعد جو ہے ان امپلائمنٹ، بے روزگاری کا بہت زیادہ مسئلہ ہے ملیشیا میں، اور بہت سارے لوگ یہ گلہ کر رہے ہیں کہ یار ہمیں کام نہیں مل رہا، فارنرز کو، بلکہ فارنرز کیا لوکل کے ساتھ بھی یہ پرابلم ہے کہ ان کو کام نہیں مل رہا۔ تو ہم بارہا اپنی ویڈیوز میں کہتے ہیں کہ اگر آپ ملیشیا آنے کا پلان کر ہی چکے ہیں اور ارادہ کر ہی چکے ہیں، تو آپ کوئی ہنر سیکھ کے آئیں۔ اگر آپ کو ہنر سیکھ کے آئیں گے تو پھر آپ کو ملیشیا میں سیٹل ہونے میں جلدی سیٹل ہو جائیں گے، آپ کو کم وقت لگے گا ملیشیا میں۔ اگر آپ کسی ہنر کے بغیر آتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کو گلا رہے گا۔ دیکھیں اگر آپ کو کنسٹرکشن سے ریلیونٹ کام آتا ہے، اگر آپ کو مینوفیکچرنگ سے ریلیونٹ کام آتا ہے، آپ کو ہنر کوئی آتا ہے، جو کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی الیکٹریشین سے ریلیونٹ کام آتا ہے، آپ کو کوئی پلمبرنگ کا کام آتا ہے، تو ان کاموں کی وجہ سے آپ کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے، پھر آپ ایک کمپنی سے دوسری کمپنی، دوسری سے تیسری کمپنی، اچھے پیکج کے اوپر آپ سوئچ کر جاتے ہیں۔ ویج ریٹ کو لے کے جو نارملی ڈیسائیڈڈ ہے انٹرنیشنلی لوگوں کے لیے، وہ 1500 رنگٹ، اور 1500 رنگٹ جو ہے وہ ایک ایسی فگر ہے جو تقریباً سارے ایجنٹس جو ہیں، ساری کمپنیز جو ہیں، وہ ان کا ایک ڈیڈ لاک بنا ہوا ہے کہ وہ 1500 رنگٹ ہی آفر کرتے ہیں۔ لیکن مہنگائی کا جتنا زور ہے، جتنی پاکستان میں آپ کو مہنگائی دیکھنے کو ملتی ہے، تقریباً اس سے تھوڑی سی آدھی آپ کر لیں، آپ کو ملیشیا میں بھی ملے گی، جو کہ کووڈ کے بعد ایک بڑا لوکل لوگوں کے لیے بھی اور انٹرنیشنل لوگوں کے لیے بھی ایک بڑا صدمہ ہے۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے امیگریشن ڈپارٹمنٹ اور لیبر ڈپارٹمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا، اور اس کو سمری بھیجی گئی، حالانکہ ابھی تک اس سمری کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ یہ ڈسکشن ہوئی ہے امیگریشن حلقوں میں اور جو کہ گورنمنٹ کے حلقوں میں، کہ جو ویج ریٹ ہے اس کو بڑھایا جائے، کہ گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ 1500 سے بڑھایا جائے۔ ابھی تک جب یہ سال شروع ہوا تھا تو آپ نے یہ بات سنی تھی کہ یار 1800 رنگٹ کر دیا جائے گا، لیکن ویسا فیصلہ ابھی تک ہوا نہیں تھا۔ لیکن ابھی تک یہ بات حلقوں میں بہت زور پکڑ گئی ہے امیگریشن کے کہ یار
جو پیسے ہیں اس کو بڑھایا جائے. اب یہ بات میوچلی دیکھا جائے گا کہ کمپنی بھی اس چیز کے اوپر ایگری ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں. اگر کمپنی ایگری ہو گئی تو پھر ہو سکتا ہے کہ جو اوور آل 1500 رنگٹ ہے یہ بڑھ کے یا تو 1800 پہ چلا جائے گا یا 1700 پہ چلا جائے گا. میرے چینل کے اوپر اگر آپ نے میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر لیں. یہاں پہ ملیشیا سے ریلیونٹ آپ کو تمام لیٹسٹ اپڈیٹس ملیں گی جو ملیشیا میں ہو رہا ہے دن بدن ہوتا ہے. اور آپ کو اگر کوئی بھی چیز پوچھنی ہے آپ ہمیں بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. ہمیں آپ جو ہیں وہ انسٹاگرام پہ فالو کر سکتے ہیں. ملتے ہیں جناب ایک نئی ملک کی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. چینل کو مست لائک اینڈ سبسکرائب کر لیجیے گا. پیج کو فالو کر لیجیے گا. اللہ حافظ.